شریعت کی اصطلاح میں حج کے مہینے قرار پاتے ہیں کہ ان مہینوں میں اللہ کے نیک بندے، چنیدہ بندے اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر، اپنے مطلوبات اور اپنی محبوب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی محبت میں، بیت اللہ الحرام کی محبت میں وہ اپنی زندگی کا مقدس ترین دور اور قیمتی ترین عمل وہ شروع کرنے جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے گھر کی طرف پوری دنیا سے قافلے رواں دواں ہوتے ہیں، جس کو خود نبی قرآن حکیم نے بیان فرمایا ہے کہ دنیا میں مختلف علاقوں سے لوگ اللہ کے گھر کی طرف کشاں کشاں چلے آتے ہیں۔ اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، کہ آپ حج کا اعلان کر دیں لوگوں میں، اور ہر طرف سے لوگ دوڑتے ہوئے پیادہ پا، سواریوں پر سوار، وہ اللہ کے گھر کی طرف وہ مختلف نوعیتوں میں دوڑ کر پہنچ رہے ہوں گے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہاں جا کر اپنے دنیا اور آخرت کے منافع کو دیکھ لیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ جل شانہ نے حج، جو اسلام کا عظیم ترین رکن ہے، اس کی اہمیت کو اور اس کی نوعیت کو اور اس کی تفصیلات کو، سب چیزوں کو امت پر واضح کر دیا، تاکہ ہر طبقہ وہ ان سے فیض اٹھا سکے، اس کی برکات حاصل کر سکے، اور کائنات کے اس مرکز سے وہ رابطے میں آ سکے، اس کا یہ رابطہ بحال ہو جائے۔ اس لیے قرآن حکیم ہمیں دین کا ایک اجتماعی تربیتی نظام، اس کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ کس انداز سے انسانی معاشروں کو پروان چڑھایا جاتا ہے، ان کو ترقی دی جاتی ہے، ان کو آگے کی طرف اللہ جل شانہ اپنے اگلے مقاصد کی طرف انہیں توجہ دلاتے ہیں۔ اس لیے حاجیوں کی اہمیت، حج کی اہمیت اور حج کے مقاصد کی اہمیت، حج کے فضائل، ان سب چیزوں کو قرآن حکیم نے اجمالی طور پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلی طور پر ان کو امت کے سامنے پیش کر دیا ہے، تاکہ ہر آدمی، معاشرے کا ہر طبقہ وہ ان سے رہنمائی لے سکے۔ اس لیے قرآن حکیم ان اصولوں کی طرف ہمیں توجہ دلاتا ہے۔ اللہ جل شانہ خود اس کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں، فرمایا یہ حج کے مہینے تمہارے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے متعین مقرر ہیں۔ اب جب حج کے مہینے آتے ہیں تو پھر اس میں تم نے کیا کرنا ہے؟ معاشرے کا ہر طبقہ، معاشرے کا ہر حصہ، اس نے اللہ کے گھر کے لیے اور اس اجتماعی تربیتی نظام میں اپنی قومی اور شخصی نمائندگی کرتے ہوئے وہاں حصہ لینا ہے۔ ہر قوم، کیونکہ اسلام قیامت تک کے لیے دین ہے، دنیا کی ساری قوموں کو اگلے دور کے لیے تیار کرنا ہے، ان کو قرآن حکیم کی عملی نوعیتوں سے وابستہ کرنا ہے، ان کو دین کے عملی نظام کے ساتھ جوڑنا ہے۔ تو یہ حج یہ بین الاقوامی تربیت گاہ بھی ہے، دنیا کی ساری قوموں کو وہاں اکٹھا کر کے ان کو اجتماعی طور پر تربیت دی جائے، ذہن بدلے جائے، ان کی ذہنی ساخت وہ توحید کے عقیدے پر وجود میں آئے، ان کی ذہنی ساخت
وحدت اور اجتماعیت کے اصول پر وہ وجود میں آئے، ان کا اجتماعی ذہن مودت اور محبت کی بنیادوں پر وجود میں آئے، ان کا اجتماعی عمل وحدت کی بنیاد پر وجود میں آئے، ان کی ذہنی قوت وہ وجود میں آئے، وہ کسی انتشار کا، کسی شک شبے کا شکار نہ ہو سکے، کیونکہ جو قوم ذہنی طور پر شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائے وہ دنیا میں کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ ان کا ذہن کمزور ہو گیا، ان کا ذہن خلجان کا، شکوک و شبہات کا شکار ہو گیا، ان کے ذہن میں ایک چیز وہ فعال طاقتور طور پر وجود میں نہیں ہے، وہ کبھی ادھر سوچتے ہیں، کبھی ادھر سوچتے ہیں، کبھی ادھر سوچتے ہیں۔ تو اب حج پہ جانے والے لوگ، پوری دنیا سے اکٹھے ہونے والے مسلمان، اللہ جل شانہ ان کو ذہنی پراگندگی سے نکالتے، دین کے بنیادی تصورات ان کو پھر سے اجاگر کیا جاتا ہے، ان کے ذہنوں میں، ان کی عقل میں دین کے تصورات کو تاریخی اعتبار سے، کیونکہ ہر آدمی کو اپنی تاریخ سے محبت ہوتی، اپنے بڑوں سے محبت ہوتی، ان سے اس کا انس ہوتا ہے، تو لہذا اللہ جل شانہ ہر قوم کے آنے والے اس طبقے کو ذہنی اور عقلی طور پر شکوک و شبہات سے نکال دیتے ہیں، اس کا دل و دماغ واضح طور پر دین کے بنیادی اصولوں پر وہ سوچنا شروع کر دے۔ اگر وہ تیاری کر کے جائے، اپنے ذہن کو آمادہ کر لے، ان اصولوں کے ساتھ اٹیچ ہو جائے، وابستہ ہو جائے، تو اس کو بہت بڑی ذہنی قوت اور طاقت مل جائے گی۔ اس لیے حج پہ جانے والے لوگ جیسے حج کی نیت کرتے ہیں، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ، جس نے ان مہینوں میں حج کو اپنے اوپر فرض کر لیا، ارادہ کر لیا، حج کی نیت کر لی، اور نیت کرنے کے بعد اب وہ حج کے اعمال میں داخل ہو گیا، نیت کرنے سے نماز کی نیت کر لی تو انسان کی نماز گویا شروع ہو گئی۔ اس لیے انسان کی نیت اس کا بہت بڑا اعتبار شریعت میں، ہر آدمی کی نیت کا اعتبار اللہ کے ہاں ہوتا ہے، اس کی نیت کو دیکھا جاتا ہے۔ ہم تو ظاہری عمل کو دیکھتے، انسان نے یہ ظاہری عمل کتنا اچھا کیا، اللہ تعالیٰ ظاہری عمل کے سے پہلے اس کی نیت کو دیکھتے، اس کے دل کو دیکھتے، اس کے باطن کو دیکھتے کہ اس کے اندر کیا چیز موجود ہے، کیوں یہ کام کر رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے۔ اس لیے نیت کا بنیادی مدار، نیت کی درستگی، یہ ہر وقت ضروری ہے کہ ہر مسلمان کی ہر وقت نیت درست رہے، اس کی بنیاد درست رہے۔ اس لیے تو فرمایا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس کی نیت میں اخلاص ہے، اللہ کے ساتھ مخلصانہ تعلق ہے، اللہ کے ساتھ مودت محبت کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت و محبت کے سے سرشار ہو کر خالص اسی کے لیے یہ کام کرنا چاہتا ہے، اب نیت کر لی تو فرمایا اب یہ حج میں داخل ہو گیا۔ اس لیے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری امت پر جب زوال آئے گا تو حاجی تھوڑے ہو جائیں گے اور سوار زیادہ ہو جائیں گے، حج پہ جانے والے لوگ تھوڑے زیادہ ہوں گے، لیکن نیت کے اعتبار سے، مقاصد کے اعتبار سے حاجی تھوڑے ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں ایک آدمی سے سوال کیا، پوچھا حج پہ آنے والوں کے احوال، انہوں نے کہا بہت لوگ آ رہے ہیں، فرمایا یہ آنے والے لوگ حاجی کم اور یہ راکب سوار زیادہ ہیں، حج کی نیت تو کم لوگوں کی ہے، سوار زیادہ ہے۔ اس لیے یہ سیر و سیاحت کے لیے کوئی جا رہا ہے، کوئی کس مقصد کے لیے جا رہا ہے، کوئی کس مقصد کے لیے جا رہا ہے، اس لیے نیتوں میں فتور آ جائے۔ اس لیے فرمایا
میری امت کے علماء اور حکمران اور لیڈر، فرمایا جب زوال آئے گا تو یہ دکھلاوے کے لیے حج کریں گے، اور میری امت کے مالدار لوگ وہ اپنے مال کی بڑھوتری اور اضافے کے لیے حج کریں گے، اور میری امت کے غریب لوگ وہ بھیک مانگنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے، پیسے اکٹھے کرنے کے لیے وہ حج کریں گے۔ اس لیے اصل حجاج، حج کرنے والے جو اللہ کی رضا کے لیے جائیں، اپنی تربیت کے لیے جائیں، جب بڑی جگہ میں جا رہے ہیں وہاں ہمارے اوپر دین کا پرتاؤ آئے گا، دین کا عکس آئے گا، اللہ کی رحمتوں اور تجلیات کا براہ راست اثر آئے گا۔ اس نیت کو لے کر جائیں کہ وہاں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اللہ کی عنایات کا نزول ہے، اس بابرکت اور تجلیات الہی کے ماحول میں ہم وقت گزاریں گے تو وہاں ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی اخلاص کی نیتوں کا مظہر معلوم ہوگا، وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نیتوں اور ان کی نیتوں کی بنیاد پر قربانیوں کا دور ان کے دل و دماغ میں آئے گا۔ وہاں حج پہ جائیں گے تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کے انبیاء کی نیتیں اور ان کے سفر حج کے اثرات وہ ان کے دور سے وہ گزر کر جائیں گے، وہاں سے وہ حج پہ جانے والے ان وادیوں سے گزریں گے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاک جماعت جن کے مقدس ارادوں کی، نیتوں کی، اخلاص پر مبنی ہونے کی قسمیں اللہ جل شانہ کھا رہے ہیں کہ وہ کتنے مقدس لوگ ہیں جو یہاں آ رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کرنے کے لیے آ رہے تھے تو فرمایا تورات میں اللہ کے پیغمبر کے اس لشکر کا جو بیت اللہ کو دوبارہ اصلی مقام کی طرف لے کر جائے گا، فرمایا ان لوگوں کے ساتھ جب آ رہے ہیں تو وہ فرمایا 10,000 قدوسیوں کے لشکر کے ساتھ آئیں گے۔ اب 10,000 کا لشکر ہے جن کو تورات کہتی ہے کہ یہ قدوسیوں کا جماعت ہے، قدوسیوں کی جماعت ہے۔ القدوس یہ اللہ کا صفاتی نام، وہ پاک ذات ہے، اور فرمایا یہ بھی ایسے لوگ ہیں ان کا دل و دماغ پاک ہے، کوئی اور غرض نہیں ہے، کسی آدمی سے کوئی غرض لے کر کوئی نہیں آ رہا حج کے لیے، مکہ فتح کرنے کے لیے، کوئی دنیاوی غرض نہیں، کوئی ذاتی غرض نہیں، کوئی مقصد ذاتی نہیں، شخصی نہیں، انفرادی مقصد نہیں، وہاں تو نوعی مقاصد، بین الاقوامی پوری امت اور انسانیت کے مقاصد وہ ان کے اوپر حاوی ہوں گے۔ وہ اس انداز سے بیت اللہ کی طرف وہ کشا کشا دوڑتے ہوئے آ رہے ہوں گے۔ قدوسیوں کا یہ لشکر ہے، وَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ، اور میں جس نے حج کو ان دنوں میں فرض کر لیا، اپنی نیت کو بیت اللہ کے ساتھ جوڑ لیا۔ حج فرض کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی نیت میں بیت اللہ کی اہمیت واضح ہوگی، ویسے تو چھپی ہوئی ہے، اس نے اس کو نیت میں لا کر اوپن کر دیا، اپنے دل و دماغ میں سامنے لے آئے اللہ کا ارادہ۔ اصل تو یہ ہے کہ بیت اللہ میں جانے والے بیت اللہ کے بجائے بیت اللہ کو بھی ذہن میں رکھتے ہیں، اصل تو بیت اللہ کا جو مالک ہے وہ اس کو ذہن میں رکھتے ہیں۔ حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ کعبۃ اللہ یہ مسجود نہیں، یہ مسجود الیہ ہے، یہ سمت ہے، یہ اصل تو سجدہ اللہ کو ہوتا ہے۔ اب اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، سجدہ تو ہر جگہ مسلمان کرتا ہے، وہ تو سجدہ تو اللہ کو کرتا ہے، یہ کعبۃ اللہ مسجود الیہ ہے، اس کا تعلق براہ راست اللہ کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہر چیز کی طرف سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہے مسلمانوں کو کہ وہ دنیا میں جب چاہے کسی درخت کو سجدہ کر لیں، جب چاہے کسی قبر کو سجدہ کر لیں، جب چاہے کسی شخص، بادشاہ، حاکم، عالم، پیر، بزرگ کو سجدہ کر لیں، جب چاہے کسی اور کو سجدہ کر لیں۔
فرمایا مومن کا مسجود الیہ وہ بھی صرف ایک ہے، اور اس کا مسجود بھی صرف ایک ہے۔ وہ صرف ایک ذات کو سجدہ کرتا ہے، وہ اللہ ہے، اور وہ صرف ایک سمت میں سجدہ کرتا ہے، اس کا مسجود الیہ وہ صرف بیت اللہ ہے، اور کسی جگہ کی طرف یہ سجدہ نہیں کرتا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو مقام ہے یہی بیت اللہ کا، یہ سب سے اس جگہ کا اللہ کی ذات کے ساتھ براہ راست اصلی تعلق ہے۔ یہ کعبۃ اللہ کی جگہ کا براہ راست اصلی تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ اس لیے اللہ کی تجلیات براہ راست تجلی معبود مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے، جنہوں نے بزرگوں کی آثار، اقوال اور ان کی تعبیرات کو نقل کیا ہے کہ یہ کعبۃ اللہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود ہونے کی تجلی ڈالی، وہ کسی اور جگہ پہ نہیں ڈالی، کہ اللہ تعالیٰ کی معبودیت کی تجلی وہ صرف کعبۃ اللہ پر اتری۔ اب جو بھی دنیا میں مسلمان آدم علیہ السلام سے لے کر آخری مسلمان تک جس کے اندر بھی اللہ کی محبت آئے گی تو کعبۃ اللہ کی محبت سے وہ سرشار ہو جائے گا۔ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق کعبۃ اللہ کے ساتھ بھی ہے۔ اب کعبۃ اللہ کے ساتھ دنیا کے ہر مسلمان کی دو نسبتیں ہیں، ایک روحانی نسبت اور دوسرا جسمانی نسبت، مادی نسبت۔ یہ دونوں نسبتیں بیت اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ہر مسلمان کی۔ روحانی نسبت تو وہ تجلی الہی ہر وقت کعبۃ اللہ پہ نازل ہو رہی ہے، اور اس وقت پہلی تجلی جس نے اس جگہ کو اللہ کے معبود ہونے کی تجلی آئی، جس سے اس کی محبت پیدا ہو گئی۔ وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کی محبت کا مرکز بنا دیا۔ دنیا کی ہر قوم دور جاہلیت میں بھی اس سے محبت کرتے، ہر علاقے سے لوگ وہاں پہنچتے، فرمایا یہ تو روحانی نسبت ہے کعبۃ اللہ کے ساتھ، اور جسمانی اور مادی نسبت بھی ہے۔ حدیث پاک میں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے اس ساری کائنات میں پانی پانی تھا، یہاں کوئی اور چیز نہیں تھی، اوپر اللہ کا عرش تھا، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا، پانی اور عرش تھا۔ سب سے پہلے پیدا ہونے والی چیزوں میں دوسری چیز قلم تھی، اور عرش تھا اور پانی تھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مادی چیزوں کے طور پر ان کو وجود بخشا، کائنات کا نظام تشکیل دیا، تو وہ پانی پانی ہے۔ اور جب زمین کا ارادہ کیا تو زمین کو پانی سے وجود بخشا، اور پانی کا بہت بڑا بلبلہ تھا، جہاں آج کعبۃ اللہ ہے، یہیں سے اس بلبلے سے زمین کا آغاز ہوا۔ اب زمین کا آغاز وہیں سے ہوا، تو سب سے پہلی جگہ جو زمین کی وجود میں آئی وہ کعبۃ اللہ تھا، وہ بیت اللہ تھا، اللہ کا گھر تھا، یہ سب سے پہلے وجود میں آیا، اور پھر اسی سے زمین وہ آگے بڑھتی چلی گئی، اور زمین ترقی کرتی چلی گئی، تو پھر وہاں سے ایک مسافت طے کر کے زمین کی ایک لائن لگی، جہاں بیت المقدس ہے، وہاں تک زمین وجود میں آئی، اور پھر بیت المقدس وجود میں آ گیا۔ 40 دن کی مسافت سے بیت المقدس وجود میں آ گیا، اور پھر یہاں سے پوری زمین پھیلی۔ اب اللہ تعالیٰ نے زمین کی مٹی سے آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کیا۔ پہلا انسان براہ راست زمین کی مٹی سے پیدا کیا گیا، زمین کی خمیر نکالا گیا مٹی بنا کر، اسی سے آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنایا۔ من صلصال کالفخار خلق الانسان من صلصال کالفخار، فرمایا ہم نے بجنے والی مٹی سے، گوندی ہوئی مٹی سے، خمیر والی مٹی سے انسان کو پیدا کیا۔ اب یہ پہلا انسان کا ڈھانچہ تو براہ راست زمین سے پیدا ہوا، آدم علیہ السلام، اور پھر آدم علیہ السلام کی نسل وہ انڈائریکٹ بالواسطہ زمین سے پیدا ہوتی ہے۔ زمین سے غلہ پیدا ہوا، زمین سے پھل پیدا ہوا، زمین سے انار پیدا ہوئے، زمین سے چیزیں پیدا ہوئی،
سبزیاں اور پھل پیدا ہوئے، انسان نے کھائے، پھر اس کا خون بنا، اور خون بننے کے بعد پھر اس کا مادہ وجود میں آیا، اور پھر اسے انسان کے اگلے تخلیق کے مراحل وجود میں آئے۔ اب یہ انسان، ساری دنیا کے انسان، یہ انڈائریکٹ یہ زمین سے پیدا کیے گئے، ہر انسان زمین سے بنایا گیا۔ اب پہلی زمین تو بیت اللہ کی ہے، اس طرح ہر انسان کا مادی تعلق، جسمانی تعلق جہاں ماں باپ کے واسطے سے زمین کے ساتھ ہے، اور یہ ساری زمین جڑی ہوئی ہے کعبۃ اللہ کے ساتھ، وہاں اصل زمین وہی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اصل کعبۃ اللہ کی زمین، اور کعبۃ اللہ کی نسبت سے زمین کے وہ ٹکڑے جن کو مسجد بنا دیا جاتا ہے، یہ کعبۃ اللہ کی بیٹیاں، بیوت اللہ، پوری دنیا میں جہاں جہاں گھر ہیں، یہ تو انبیاء علیہ السلام نے بنیادی مراکز بنائے۔ بیت اللہ، آدم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر اسماعیل علیہ السلام نے ان کی تعمیرات کے مرحلے گزارے، پھر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تعمیر و ترقی کے کئی ادوار سے گزارا، پھر آپ کی امت کے جلیل القدر لوگوں نے ہر دور میں کعبۃ اللہ کو کئی قسم کی تعمیر و ترقی کے ادوار سے اور اس کی آبادی کے نظام کے اعتبار سے اس کو اگلے مرحلوں تک پہنچایا، لیکن ہر آدمی کا تعلق ہے روحانی اور مادی اعتبار سے کعبۃ اللہ کے ساتھ۔ اسے اس لیے فرمایا اب یہ دین کا تربیتی نظام یہ بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کے ساتھ جوڑ دیا، اشہر الحج کے ساتھ جوڑ دیا، اور بہت سارے اوقات کے ساتھ جوڑ دیا، جس میں دین کے یہ 5 بنیادی ارکان، یہ پوری امت کے لیے اس کا عملی نظام اور علمی نظام پیدا کیا گیا۔ ایمان لانے کے بعد توحید اور رسالت اور آخرت پر ایمان لانے کے بعد اب اگلا کام کیا ہے انسان مسلمان کا؟ وہ نماز پڑھے گا 5 وقت۔ اب نماز میں بھی کعبۃ اللہ کے ساتھ تعلق، وہ روزے رکھے گا، روزوں میں براہ راست اللہ کے ساتھ تعلق ہے ہر انسان کا، وہ زکوٰۃ دے گا اپنے مال کی، یہ بھی کعبۃ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق۔ اسی طرح وہ حج کرے گا تو حج کا بھی بیت اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ اس لیے ہمارے اہل علم فرمایا کرتے ہیں کہ دین کے 2 بنیادی ارکان ہیں، نماز اور حج، یہ اصل ارکان ہے۔ نماز کی تکمیل زکوٰۃ کے ساتھ ہوتی ہے، اور حج کا آغاز روزے سے ہوتا ہے، تو روزہ حج کے لیے تیار کرتا ہے، اور زکوٰۃ یہ نماز کی تکمیل ہوتی ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تفصیلی کلام کیا، جس کو مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تعبیرات میں اسے پیش کیا، تاکہ دین کے تمام مقاصد کو سمجھنا امت کے لیے آسان ہو جائے۔ اس لیے یہ دین کی 2 بنیادی عبادتیں اصل ہے، نماز اور حج، اور نماز اور حج یہ دونوں بیت اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی۔ تو ایک مسلمان کا روزانہ کی بنیاد پر بھی بیت اللہ سے تعلق ہے، 5 وقت نماز پڑھے گا، زندہ ہو یا مردہ بیت اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اس لیے تو رسول اللہ نے فرمایا جس نے کعبۃ اللہ کو اپنے سامنے رکھا زندہ ہونے کی حالت میں اور مردہ ہونے کی حالت میں، فرمایا وہ جنت میں داخل ہو گیا، جس نے کعبۃ اللہ کو اپنے سامنے رکھا۔ اس لیے حکم ہے جب کوئی آدمی دنیا میں بھی 5 وقت بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے قبلے کی سمت کیا ہے، کعبۃ اللہ کی اہمیت کیا ہے، میرے ساتھ اس کی نسبتیں محبتیں کیا ہیں، میں نے اس کے حقوق کو کیسے ادا کرنا ہے۔ ایک غیر مسلم آیا ایک صحابی کے پاس، وہ آ کر کہنے لگا تمہارا صاحب، تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسا عجیب ہے۔ آج صبح میں سبق پڑھا رہا تھا کتاب الازہار میں، تو اس میں انہوں نے لکھا کہ تمہارا نبی اتنا عجیب ہے کہ تمہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی تلقین کرتا ہے، یہاں تک کہ تمہیں یعلمکم الاستنجاء، تمہیں استنجا کرنے کا بھی طریقہ تعلیم دیتا ہے، تم پیشاب پخانہ کیسے کرو تمہیں اس کی بھی تعلیم دیتا ہے۔
تو انہوں نے کہا ہاں ہمارا نبی ہمیں ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے، اور انہوں نے استنجا کرنے میں بھی ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم شرمگاہ کھول کر بیت اللہ کی طرف اپنی شرمگاہ کا وہ ننگے ہو کر اس کی طرف منہ نہ کریں. لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، فرمایا قبلے کی طرف نہ منہ کرو اور نہ پیٹ کرو پیشاب پخانہ کرتے وقت. اب ہمیں یہ بھی سمجھایا، یہ بھی ہمیں سکھایا ہے کہ مسلمان اپنی زندگی کی ایسی حالتوں میں جو نجاست کی حالتیں ہیں اس میں بھی بیت اللہ کے حقوق کو نظر انداز نہیں کرے گا، اس کو بھی اس وقت ذہن میں رکھے گا. ہاں ہمارے نبی نے تو ہمیں سکھایا، ہمیں اس پر فخر ہے کہ ہمیں ہمارے نبی نے زندگی کی ہر چھوٹی اور بڑی بات کی تلقین کی ہے، تعلیم دی ہے، شعور دیا ہے، عقل دیا ہے، ہماری جہالت کو ختم کیا ہے. لیکن آج وہ مسلمان وہ اپنے دین اپنی دنیا کے اعتبار سے پھر جہالتوں میں مبتلا، ہر اپنا شعور اور علم چھوڑ کر پھر جہالت میں مبتلا. میں نے کہا ہاں ہمیں نبی نے ہر چیز کی تعلیم دی ہے، چھوٹا اور بڑا مسئلہ، ہر مسئلہ ہمیں سمجھایا ہے، ہر آدمی کی ہر حیثیت کا انہوں نے لحاظ رکھ کر اس کو دین کا ہر مسئلہ سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے. اس اعتبار سے یہ نظام عبادات، یہ نظام تربیت ہے امت کا، کہ یہ امت اس کو تربیت دے کر اس کے اندر اخلاص بھی پیدا کرنا ہے، اس کے اندر عمل بھی پیدا کرنا ہے، اس کے اندر اوقات کی قیمت بھی پیدا کرنی ہے، اس کے اندر مسجد کی اہمیت بھی پیدا کرنی ہے، مسجد کی اہمیت سے صف کی اہمیت پیدا کرنی ہے، صف کی اہمیت سے صف میں کھڑے ہونے والے انسان اور مسلمان کی اہمیت بھی پیدا کرنی ہے. اب یہ نماز اور یہ حج کیا ہے، پوری دنیا سے آنے والے لوگوں کو وہاں جمع کیا جاتا ہے. یہ بین الاقوامی یونیورسٹی ہے، پوری امت کو تعلیم دینے، تربیت دینے کی، ان کو اخلاق سکھانے، ان کو برداشت کروانے، ایک دوسرے کو برداشت کرے. آج ساری لڑائیوں کی بنیاد کیا ہے؟ عدم برداشت. ہر گھر میں لڑائی ہے، ہر خاندان میں لڑائی ہے، ہر دکان بازار میں لڑائی ہے. تو ساری لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ برداشت نہیں ہے. اب حج کیا ہے؟ یہ حج کا سفر برداشت پیدا کرواتا ہے کہ دوسرے کو غلط کام کرے تو تم نے کچھ نہیں کہنا، تم نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. کہ اب دوسروں کو برداشت کرے گا، سفر میں ہر چیز کو برداشت کرے گا. تو گویا حج کے مقاصد کیا نکالے قرآن حکیم نے؟ یہ تربیت ہو جائے، مزاج بدل جائے، رخ بدل جائے، اخلاق بدل جائے. تو آج تو ہمارے الحمدللہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ صرف حج کے دنوں کا پیکج لے کر جائیں، ادھر سے جائیں ہوائی جہاز پر بیٹھے اور سیدھا مینا میں جائیں اور وہاں سے حج کے 4-5 ارکان ادا کرنے کے بعد وہاں سے سیدھا جدے سے واپس آ جائیں. کہتے ہیں کہ حاجی ہو گیا. جی پیسے زیادہ ہیں اس لیے کہتے ہیں 10 لاکھ لے لو، 20 لاکھ لے لو، 25 لاکھ لے لو. کہتے ہیں ہم نے پتہ نہیں حج کی بھی اب پروٹوکول کے اعتبار سے کئی قسمیں بن گئی ہیں امت کے ہر طبقے کی حج کرنے کے حوالے سے. تو انہوں نے حج کی جو مقاصد قرآن بیان کرتا ہے، حج پہ جانے والا وہاں جا کر وہاں سے مزاج کیا لے کر آئے گا، وہاں سے رویہ اور اخلاق کیا لے کر آئے گا. حج پہ جانے والا وہاں سے عمل کیا لے کر آئے گا، وہاں سے ذہن اور سوچ کیا لے کر آئے گا. اب یہ ساری چیزیں یہ حج کے نظام تربیت سے وابستہ ہے. اس لیے امت کے علماء بھی، امت کے حکمران بھی، امت کے تاجر بھی، امت کے بڑے اور چھوٹے بھی، سب لوگوں کو حج پر جانے کا حکم دیا جاتا ہے. ہر طبقہ حج پر جائے اور حج کے لیے جانا ان کے لیے آسان کیا جائے تاکہ ترتیب کے ساتھ قوم کا ہر طبقہ وہاں حج کرنے کے لیے پہنچ سکے، جا سکے اور اس کے لیے حج کرنا آسان ہو جائے تاکہ حج کے مقاصد پورے ہوں. ہمارے والد صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے، اللہ ان کو بھی غریق رحمت فرمائے، حج کے آداب، تعلیمات، مسائل اور اس کی تربیت کے اعتبار سے ان کا انوکھا انداز. جب وہ حج پر جاتے تھے تو مدینہ طیبہ میں جو تبلیغی مرکز تھا مسجد النور، وہاں مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو وہاں کے امیر تھے مدینہ طیبہ، جب حج پر جاتے تھے والد صاحب تو کہتے تھے اب سارے علماء جو مسائل بتاتے تھے
ان کو فرماتے تھے اب قاضی صاحب آ گئے ہیں، ہر مسئلہ ان سے پوچھ کر بیان کرنا ہے۔ حج کے تو اپنے مسائل، اسی لیے بڑے بڑے اہل علم صحابہ کرام میں جن کو حج کے مسائل پر عبور حاصل تھا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی، حضرت عمر جیسا جلیل القدر عظیم ترین خلیفہ وقت، دین کا سب سے بڑا عالم، حج کے مسائل حج کے سفر میں پیش آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھہر جاؤ عثمان بن عفان کو آنے دو، وہ آپ کو ان مسائل کے بارے میں بتائیں گے۔ تو حج کے مسائل میں خلفائے راشدین کے سب کو حج کے مسائل پر عبور تھا، لیکن وہ فرماتے ہیں ان کو سب سے زیادہ عبور۔ اور پھر ان کے بعد صغار صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عمر کے بیٹے، ان کو حج کے مسائل پر سب سے زیادہ عبور حاصل تھا۔ بڑے بڑے بعد میں حکمران وہ حج کے سفر میں امیر حج کو پابند کرتے تھے کہ تم نے حج کے مسائل میں ان سے رہنمائی لینی ہے۔ یہاں تک کہ عبد الملک ابن مروان نے حجاج ابن یوسف کو امیر حج بنا کر بھیجا، فرمایا تو نے اپنی مرضی نہیں کرنی ہے، تو بے شک امیر حج ہے، انتظامات تیرے ذمہ ہیں، لیکن حج کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کے مسائل اور اس کے مقاصد اور اس کے اعمال کی بجا آوری، اس پہ رائے عبداللہ ابن عمر کی چلے گی۔ کس وقت کون کون سے کام کہاں کرنے، ان سے پوچھ کر سارے کام تم نے کرنے۔ تو اس اعتبار سے ان کا بڑا اونچا مقام تھا۔ الشام ابن عبد الملک بڑا خلیفہ وقت ہے، وہ حج پر وہ جا رہا ہے تو جانے والے لوگوں کو وصیت کرتا ہے، کہتا ہے وہاں جاؤ تو جا کر جو مکہ کے بڑے عالم ہیں، جو اس وقت حج کے مسائل بتانے والے عطا ابن ابی رباح غلام ہیں، ظاہر ان کی شکل و صورت بھی کوئی نہیں، فرمایا جا کر ان سے پہلے مسائل پوچھو، جا کر ان سے مسائل سیکھنا۔ اب امام اعظم امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ مکہ کے ایک حجام سے میں نے حج کا سر مڑوانے کا مسنون طریقہ میں نے ان سے سیکھا، ایک حجام سے سیکھا۔ کیوں؟ کہ وہ عطا ابن ابی رباح کی مجلس کا حاضر باش تھا، مکہ میں رہنے والا آدمی سر موڑنے کا کام کر رہا ہے، لیکن حج کے مسائل پر اس کو وہ عبور حاصل ہے۔ امام وقت کہتے ہیں کہ میں نے سنت طریقے کے مطابق حج کیا مسنون جو سر مڑانے کا طریقہ ہے، میں نے مکہ کے اس حجام سے سیکھا جو عطا ابن ابی رباح کی مجلس کا وہ شریک تھا، لیکن اس کا ذوق، اس کا مزاج، اس کی عقل، اس کا دماغ بیت اللہ کی تعلیم و تربیت کے اعتبار سے ڈھل چکا تھا۔ آج ہم بیت اللہ کی تربیت اور آثار میں ڈھلے ہوئے لوگ نہیں ہیں، اپنا ذہن بیت اللہ پر مسلط کرتے، اپنا ذہن مسجد پر مسلط کرتے، اپنا ذہن ہر ایک قرآن پر مسلط کرتا ہے، اپنی رائے ہر ایک نبی پر مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس کو دیکھو آج اپنے اپنے ذہن کی باتیں کرتے ہیں، نام نبی کا لیں گے، نام قرآن کا لیں گے، لیکن جو دین کا مزاج، جو دین کے اطوار اور طریقے ہیں وہ آج امت سے رخصت ہو گئے، خود رائے پیدا ہو گئے۔ اب دین کہتا ہے اللہ کے علم کی مطابقت میں اپنا ذہن پیدا کرو، اللہ کے رسول پر علم نازل ہوا، اللہ کے رسول سے مناسبت پیدا کرو، وہاں تمہاری نسبت پیدا ہونی چاہیے، اللہ کے گھر سے نسبت پیدا کرو، وہاں جا کر وہاں سے اپنا رابطہ پیدا کرو، وہاں جا کر اپنی حیثیت، وہاں دیکھو تمہاری کیا حیثیت ہے، تاکہ تمہیں پتہ چلے حج پہ جانے والا وہاں جا کر وہاں سے بیت اللہ کی نسبتیں لائے گا، انبیاء علیہ السلام کا ذہن اور نیتیں لائے گا، صحابہ اکرام کے اخلاص کا پرتو لائے گا، انسانوں کی محبت لائے گا، دین کی محبت لائے گا، وہ اپنے اندر اعمال کی کشش پیدا ہوگی اس کے اندر، یہ وہاں سے تاثیرات لائے گا۔ اس لیے حج معمولی چیز نہیں، یہ پوری امت کا، پوری انسانیت کا رخ بدلنے والا عمل ہے۔ اگر ہم ان نسبتوں کے ساتھ حج ادا کرنے کے لیے جائیں، ان نیتوں کے ساتھ حج ادا کرنے کے لیے جائیں جن کو انبیاء علیہ السلام نے حج کی بنیادوں میں ڈال دیا، اللہ تعالی ہمیں ان کا تعارف نصیب فرمائے، ان نسبتوں کی محبت عطا فرمائے۔ اسی لیے تو رسول اللہ نے فرمایا، حاجیوں کو تلقین کی، قفوا علی مشاعرکم، حج پہ جانے والے حجاج ہر موقع پر، ہر جگہ پر جا کر ٹھہرو، وہاں جا کر غور و فکر کرو،
اس کی تاریخ میں گم ہو جاؤ. قفوا علی مشاعرکم، یہ بیت اللہ کے قرب و جوار کے پہاڑ بھی، زمینیں بھی، وہاں کے درخت بھی، وہاں کے در و بام بھی، وہاں کے پہاڑ بھی تمہیں اللہ کی یاد دلائیں گے. یہ بھی مشاعر مقدسہ ہیں، اللہ کی محبت تمہیں یاد دلائیں گے. کیوں؟ انکم علی ارث من نبیکم ابراہیم، تم اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کی اس پوری وراثت کی زندگی اور دور کے اوپر سے قدم قدم پر وہاں سے گزر کر آ رہے ہو. تمہیں ابراہیم علیہ السلام کی پوری تاریخ سے وہاں سے گزرنا ہوتا ہے، اس لیے تم اپنے ابا کی اس وراثت کے امین بن کر وہاں سے آؤ، غور و فکر کر کے لے کر آؤ، خالی ہاتھ نہ ہو. بیت اللہ سے آنے والا ابراہیمی نسبتیں لے کر آئے، محمدی نسبتیں لے کر آئے، اسماعیلی نسبتیں لے کر آئے، صحابہ کی نسبتیں لے کر آئے، تاکہ اس کا مزاج دین والا وجود میں آئے. اللہ جل شانہ ہمیں ان نسبتوں کا حامل اور امین بنا کر پوری دنیا میں بیت اللہ کی، رسول اللہ کی، قرآن حکیم کی تعلیمات پر ایک نیا دور شعور کا، عقل کا، عمل کا، محبت کا، تشکیل و تنظیم کا نیا دور پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر